ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرا سب سے جو فیوریٹ ٹاپک ہے وہ تو قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آج سے ہم ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور اس میں موجود مختلف مضامین پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے تاکہ وہ جو کامن باتیں ہیں جن کا پتہ لگنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے انہیں دوبارہ یاد کیا جائے. میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے ہی سورہ الفاتحہ کی فضائل بیان کیے ہیں. آج ہم سورہ البقرہ کی بات کریں گے اور اسی دوران آپ کو یہ جو مت ہے مسلمانوں میں کہ اسم اعظم کیا ہے اس کی حقیقت بھی بیان کریں گے. سورہ بقرہ اس سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، جیسے کوہان اونٹ کی بلندی ہے. قرآن پاک کی بلندی سورہ البقرہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے اور خاص طور پر آیت الکرسی جو سورہ البقرہ کا حصہ ہے وہ خاص عرش میں سے دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جس کے بارے میں میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ کسی نبی کو ایسی کوئی آیت پہلے عطا نہیں کی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر کہا سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے. مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی اونچائی سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں ایک حدیث میں ایسے بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر 912 ہے. میں آپ کو جب احادیث لفظ پہ لفظ پڑھ کر نہیں سناؤں گا بلکہ ان کے اندر جو لکھا ہے اس کی ایک سمری بیان کروں گا
ایک دفعہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے کہ اچانک آسمانوں کی طرف سے ایک بڑی زوردار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا و مولا سے کہا کہ آج جنت کا وہ دروازہ کھلا ہے جسے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے میں سے ایک فرشتہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات تھی اور دوسرا نور سورہ فاتحہ تھی، جس کو 7 مثانی اور آیات شفا کا نام بھی دیا گیا ہے، اور بہت سے ناموں کے علاوہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رفاقت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی اس وقت، یہ معراج کے موقع پر تھی شاید، کیونکہ ایسا بیان کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر معراج کے دوران دی گئی تھی۔ سارا قرآن پاک زمین پر نازل کیا گیا، لیکن یہ 2 آیات معراج کے موقع پر جب اللہ تعالی نے آپ کو عرش پر کے قریب بلایا تو اس موقع پر آخری 2 آیات دی گئی۔ اس لیے ان آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن پاک کا تاج جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی جو آؤٹ سٹینڈنگ صفات ہیں وہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کا پڑھنا بہت ہی برکت کا باعث ہے، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے وہ ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس آدمی کی۔ آیت الکرسی کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے ان آیات الکرسی ہوا کلام اللہ، کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بات کرتا ہے۔ وَكَلَامُ اللَّهِ اعظم، اور اللہ تعالیٰ کا بات کرنا جو ہے وہ اعظم ہے، بہت بڑا ہے۔ من خلق اللہ من السماء والارض، جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے زمینوں اور آسمانوں میں۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شان بیان کی ہے اس آیت کی۔ یہ آیت تمام آیات کا اور قرآن پاک کا تاج ہے۔ اسی طرح ایک اور جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی اونچائی، قرآن پاک کی بلندی سورہ البقرہ ہے۔ اور اس کے بعد وہی بیان کیا گیا کہ جو اس کی ساری آیات ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ آیت ہے، اور جو سب سے آیات تو سب ہی اعلیٰ ہیں، لیکن جو ان کا تاج ہے ان آیات کا وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ ایک اور حدیث ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس کی سرداری آپ نے کسی کو دی، جنہوں نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ چھوٹا سا لشکر تیار کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عمر جو سولجر تھے اس میں ان کے پاس گئے
اور کہا کہ کیا تم نے قرآن پاک کا کوئی حصہ، یہی اس حدیث میں لکھا ہے، اور کہا کہ تم نے قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے یہ حصے یاد کیے ہوئے قرآن پاک کے۔ تو آپ نے، اور اس نے ساتھ کہا میں نے سورہ البقرہ بھی یاد کر رکھی ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ، کہ جاؤ تم ان لوگوں کے امیر ہو۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ وَاللَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةَ إِلَّا خَشِيَةَ إِلَّا أَقُومَ بِهَا، کہ ایک اشراف میں سے شخص تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو اس خوف سے سورہ البقرہ یاد نہیں کی کہ میں جب نماز پڑھوں گا تو اس میں سورہ البقرہ پڑھوں گا تو مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو قرآن پاک کو ریسائٹ کرنا چاہیے، قرآن پاک کا تلاوت کرنا چاہیے، قرآن پاک کو یاد کرنا چاہیے جتنا کر سکے، اور اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا یاد کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کے اندر مسک یعنی ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو بھر دی جائے، اور پھر اس کا نماز میں پڑھنا ایسا ہے جیسے اس مسک اور خوشبو والے چیز کے اوپر سے ڈھکنا اتار دیا جائے اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک تو یاد کرتا ہے لیکن اسے نماز میں نہیں پڑھتا، وہ ایسے ہی ہے جس کے اندر خوشبو تو بھری ہے لیکن ڈھکنے سے بند ہے، اس کو کھولا نہیں گیا۔ تو اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پھر پڑھنا، اس کی بہت ہی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کا آپ نے دیکھا کہ اس کی تو بہت زیادہ عظمت ہے۔ اور پھر یہ آیت ہے، ہاں یہ والی آیت جو ہے نا، اس کے بارے میں بہت ساری مت ہیں مسلمانوں کے درمیان میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ جس کو لے کر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت کعب عنہ جو اس وقت موجود تھے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے بتائیے وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ یعنی کہ ایک ایسا نام ہے جس سے کوئی دعا کی جائے تو جیسی بھی دعا ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اسم اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جس سے اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو وہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے اس میں لکھا ہے وہ نام 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ البقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، ایک سورہ طٰہٰ میں۔ اب آپ کو وہ نام تلاش کرنا ہے جو تینوں جگہ پر ہے اور تینوں میں کامن ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے وہ نام پتہ ہے کیونکہ جب سے میں اس نام کو لے کر دعا کرتا ہوں وہ دعا اتنی تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے جس کا حساب نہیں ہوتا۔ اور اسی نام کی وجہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں میرے لیے بہتری کر دے، یا وہ دعا مانگے تو کہیں اس میں بہتری ہو تو عطا کر۔ آپ کو اس نام کے ساتھ وہ چیزیں بھی مل جائیں گی جو آپ کے لیے بہتر نہیں بھی ہوں گی۔ تو آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھیں، دیکھیں آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نام۔ اب ایک اور حدیث ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔
اس کا شمار صحیح احادیث میں ہوتا ہے. آپ نے جیسے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے جب قیامت کا وقت آئے گا اور حساب کتاب کا وقت آئے گا تو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 سورتیں جو بھی پڑھتا ہوگا یہ اس کے لیے سفارش کریں گی. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 2 سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سائے کی طرح ہوں گی. اور ایسا بیان کیا گیا کہ 2 سائے ہوں گے اور ان کے درمیان روشنی ہوگی. پھر ایسا بیان کیا گیا کہ 2 بادلوں کی طرح ہوں گی اور اس انسان کے اوپر سایہ کریں گی. پھر ایسا بھی بیان کیا گیا کہ 2 ایسے ہوں گی کہ 2 گروہ ہوں پرندوں کے جو اس انسان پر سایہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ افادیت ہے ان 2 سورتوں کے پڑھنے کی، جس میں ایک سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. 2 نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو. یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا 2 سائبان ہیں یا 2 ابر ہیں یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی 2 جماعتیں ہیں، جیسے ابھی میں نے بیان کیا. اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا بہت برکت کا باعث ہے، اس کو چھوڑنا حسرت کا باعث ہے، اور اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں ہے. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتے اس سورت کو پڑھے، اور اس کو جادوگر کبھی نہیں پڑھتا. اور جیسے کہا گیا کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر آخری 2 آیات پڑھیں، تو اگر کوئی ایسا کر لے تو پوری رات اگر وہ رات کے وقت پڑھے اور پورا دن اگر دن کے وقت پڑھے، شیطان یا کوئی ایسی بری چیز اس کے قریب نہیں آ سکتا. اسی طرح کہا گیا اگر یہ آیت پڑھ کر آپ کسی پاگل یا مجنون کو دم کر دیں تو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں بہت شفا ہے، اور میرا تو اس پر پورا ایمان ہے. آخری 2 صورتیں جو ہیں قرآن پاک کی، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. ان میں سے یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں کہا الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی اللیلۃ کفاتہ، کہ اس کی جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ بقرہ کی، جو کہ رات کے وقت پڑھتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ آخری 2 صورتیں معراج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو روزانہ ان 2 آیات کو پڑھا کرتے تھے. ایک دن وہ بھول گئے تو انہیں بہت سخت صدمہ آ رہا اس بات کا کہ وہ ایک دن اپنی زندگی میں ان 2 آیات کو پڑھنا بھول گئے جب سے یہ آئیں. اسی طرح یہ ایک سنن ابن ماجہ کی ہے کہ ان 2 آیات کا رات کو پڑھنا اس آدمی کے لیے بالکل کافی ہو جاتا ہے. اب آپ اس بات کو بھی سوچتے ہوں گے کہ صبح کی بھی دعائیں ہیں، شام کی بھی دعائیں ہیں، اور بہت سارے لوگ مختلف آیات کہتے ہیں. ان سب کا پڑھنا اچھا ہے، لیکن آپ جو کچھ بھی پڑھ سکیں. ہم میں اکثر تو ایسے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے. اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے، کوئی چھوٹی سی چیز جیسے یہ 2 آیات ہیں ان کو یاد کر لیں، ان کو پڑھ لیا کریں. یہاں کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے آخری 3 کل جو قل هو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، ان کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے. اور یہ آخری 2 صورتیں کون سی ہیں یہ بھی ایک حدیث سے حسن المسلم میں بیان ہے، اور قرآن پاک میں تو ظاہر ہے صورت کے آخر میں لکھی ہوئی ہے
یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور پھر وہی روایت بیان کی گئی ہے جو رات کو ان دونوں کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہیں. ان دو آیات میں بڑی شان والی باتیں اور بڑی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. خاص طور پر آخر میں تو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میری طاقت سے باہر ہو. واعف عنا، اور مجھے واغفر لنا، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر دینا اور میری عفو کرنا میرے ساتھ اور مجھ پر رحم کرنا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے. فنصرنا، ہماری مدد کر. اور ہمیں فنصرنا، ہمیں فتح عطا فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم، کافروں پر. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا سننا اور پڑھنا ایک برابر ہے؟ تو اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. سننے کی بہت افادیت بیان کی گئی ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کا سننا اور جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو بہت ہی ثواب کا باعث ہے. تو اس لیے وہ اگر آپ اس کی ریکارڈنگ بھی پلے کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہی اثر اور بہت ہی ثواب ہے. لیکن اس کا خود پڑھنا اور پھر سمجھ کے پڑھنا وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. لیکن اس کی ریکارڈنگ بھی پلے، اس لیے بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اس کی ریکارڈنگ اتنی مرتبہ پلے کرتی ہے کہ ان کے ریکارڈ پلیئرز اور ان کے آئی پاڈز اور ساری چیزیں تک خراب ہو جاتی ہیں. ما علینا الا البلاغ المبین.